السلام علیکم خواتین و حضرات، سلسلہ سوالات اور جوابات قرآن فہمی سے متعلق اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا سوال شیطان اور ابلیس۔ میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب علی اصغر صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے۔ کیا یہ دونوں ایک ہی ذات کے دو رخ ہیں یا یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ جناب علی اصغر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ سوال ابلیس اور شیطان جب ہم قرآن کی روح سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں حکم عدولی کی بات ہوئی تو سجدہ کرنے سے جو انکار ہوا وہ ابلیس نے کیا، لیکن وہاں اس کو شیطان نہیں کہا گیا۔ یہ کوئی اس کا 11 مرتبہ اس کا تذکرہ ہے ابلیس کا، اور ہر جگہ پہ حکم عدولی کی گئی۔ جب شیطنت کی باری آتی ہے تو وہاں ابلیس کو جب انکار کی صورت میں راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیوں ایسا کیا تم نے، تو اس نے بجائے اپنا جو حکم عدولی ہے یا گناہ ہے ایکسیپٹ کرنے کے، وہ اپنی ضد پہ قائم رہا اور اللہ تعالیٰ کو جو قرآن میں مکالمہ ہے اس کے مطابق جواب دے دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو جب شیطنت کی جب مخاطب کر کے شیطان کی باری آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے حوالے سے کہا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں متزلزل کر دے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی اس کردار نے جس نے حکم عدولی کی، وہ جب اپنے گروہ کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو بہکاونے کے سلسلے میں آگے چلا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابلیسیت جو ہے یہ اس کی ذات ہے اور شیطنت اس کی ایک صفت ہے۔ اب شیطنت میں یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نہ صرف معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے یہ مہلت مانگ لی کہ مجھے تو مہلت دے آخری دن تک، تاکہ میں ان کو بہکاؤں جن کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا ہے۔ تو اس میں دونوں صفات کو، ایک کو ذات اور دوسرے کو صفت کہیں گے، کہ جب حکم ہو گیا کہ اب تو راندہ درگاہ ہے تو پھر اس کے باوجود بھی معافی مانگنے کی بجائے مہلت مانگی، اور مہلت کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ اب اس میں جب ہم 38 نمبر سورہ کے اندر اس پورے قصے کو پڑھتے ہیں تو آیت نمبر 29 اور 30 سے یہ شروع ہوتا ہے اور 41 تک جاتا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شیطان سے مکالمہ ہو رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو بہکاؤں گا، زمین میں بہاریں دکھاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو بہکا لوں گا۔ تو وہاں یہ قانون واضح ہو گیا کہ جو مخلص ہوتا ہے اس پر شیطنت کا وار دو نہیں چلتا۔ اب یہ کردار بندوں کے اندر جب حکم عدولی اور من مانی کی شکل اختیار کرتا ہے خود سے، تو یہ ابلیسیت کے زیر اثر ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی ابلیسیت کو ڈھانپنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بہکاوے میں ملوث کرتا ہے تو وہ طرز فکر شیطان کی ہوتی ہے۔ اور یہ کرنا ہے کہ پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں ابلیس کی باری آئی وہاں الابلیس کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی الف لام کے اضافے کے ساتھ جب بھی کسی اسم کا تذکرہ آئے گا تو وہ بندے کے اندر موجود صفات کی بات ہوگی۔ الابلیس کسی جگہ نہیں ہے، الشیطان ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ اب شیطنت جو ہے یہ دوسروں کو اپنے گناہ میں خرابی میں ملوث کر کے ان کو ذہنی طور پر متزلزل کرنے یا ہلا ڈالنے والا جو عمل ہے، شک اور وسوسے میں مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ کام جو شیطنت کا نظام ہے یہ ہماری
ہمارے جسم کے اندر ہماری رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بلٹ ایک صلاحیت ہے جو انکار والی ہے، اور انکار کے ساتھ ساتھ بہکاوا دلاتی ہے دوسروں کے ساتھ۔ تو ہم اس کو دونوں کو الگ الگ اس لیے کاؤنٹ کریں گے کہ جو ہماری ذاتی بغاوت کا عنصر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو تکبر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ ابلیسیت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کے گمراہ کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ شک اور وسوسہ ڈال کے تو بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، بہکاوا دینے کے لیے، تو اس کو دونوں صورتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ابلیسیت یعنی بغاوت، انکار کی طرف تو بالکل بھی نہیں جانا، غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی ہے، اور اگر ایسی سچویشن آ جائے تو کسی دوسرے کو ساتھ میں ملوث نہیں کرنا۔ جہاں ہم دوسروں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا، غور یہ کرنا ہے، ایک غلطی آدم علیہ السلام سے ہو گئی کہ انہوں نے شجر ممنوعہ ٹچ کیا، ایک غلطی ابلیس سے ہوئی کہ انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اس نے نہیں کیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک غلطی کر کے اس پہ اکڑ گیا تو ابلیس ٹھہرا، اور دوسرے نے غلطی کے بعد معافی مانگ لی تو آدم ٹھہرا۔ اب جو معافی تلافی اور غلطی کو ایکسیپٹ کرنے والے عنصر ہے وہ آدم کی ذریت ہونے کا ثبوت ہے، اور اپنی غلطی اور کوتاہی پہ نادم ہونے کی بجائے اکڑ جانا ذریت ابلیس ہونے کا یہ قرآن اس کی سند دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیسیت سے پہلے بچائے، اور اس کے بعد شیطنت کے تو بالکل قریب بھی نہیں جانا۔ یہ دونوں چیزیں ایک کو ذات اور دوسرے کو صفات کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ابلیسیت، بغاوت، تکبر، استکبار کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ ابلیسیت ہے، اور اسی تکبر میں دوسروں کو ملوث کر کے متزلزل کرنے کا نام شیطنت ہے۔ تو اس کا قرآن میں متعدد جگہوں پہ ذکر ہے، ابلیس کا تذکرہ 11 مرتبہ ہے، اور شیطان کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ غالباً 88 89 کے قریب ہیں، راؤنڈ اباؤٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان کا مطالعہ کیا جائے کہ شیطنت کرتی کیا ہے اور ابلیسیت کیا فنکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھیں، اور محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک جملہ عطا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو تعوذ حاصل کیے بغیر ہم قرآن کی طرف بھی نہیں جا سکتے، ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ بہکاوا راستے میں آ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنے مخلص بندوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابلیسیت اور شیطنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔